اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ مریم میں وقت کی ایک بطول بی بی کا ذکر کیا. فرمایا بے شک ان اللہ اصطفیٰ کا، بے شک اللہ نے مریم کو چنا، طاہر کیا، پھر چنا علی نساء العالمین، کل عالمین کی عورتوں میں سے. میرے مالک تو نے چننے کا ذکر 2 دفعہ کیوں کیا؟ پہلے چنا، پھر پاک کیا، پھر چنا. چنا کسی بھی چیز کو 1 دفعہ جاتا، تو نے 2 دفعہ کیوں چنا؟ فرمایا پہلے میں نے عورتوں میں سے چنا، پھر پاک کیا، پھر بطولوں میں سے چنا. پہلے میں نے خواتین میں سے چنا، پھر میں نے اسے پھر میں نے پاک کیا، اور پھر میں نے بطولوں میں سے چنا. میرے مالک بطول بنانے سے پہلے تو نے پاک کیوں کیا؟ فرمایا دنیا کو عظمت بطول سمجھانا چاہتا ہوں، بطول بعد میں پاک نہیں ہوتی. چلے میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں. خدا نے اصول بنا دیا کہ بطول وہ ہوتی ہے جس کا ماضی بھی پاک ہو، جس کا مستقبل بھی پاک ہو. یہ نہ ہو کہ کسی صحن میں آئے، عزت پائے اور پھر پاک ہو جائے. پاکیزہ نسب ہونا چاہیے، پاکیزہ حسب ہونا چاہیے. اور اہلیان ملتان جہاں میں لفظ بطول کہوں تو بطول سے مراد نام نہیں، بطول سے مراد تخلص نہیں، لقب نہیں، عہدہ ہے. جیسے مردوں میں نبوت، خلافت، رسالت، ولایت اور امامت عہدے ہیں. کیونکہ مستور خلیفہ نہیں ہو سکتی، مستور نبی نہیں ہو سکتی، مستور رسول نہیں ہو سکتی. اللہ نے عالم مستورات میں ایک ہی عہدہ رکھا جسے بطول کہتے ہیں. اب میرے پاس اس سے زیادہ بہترین جملہ نہیں ہے کہ بطول کہتے کسے ہیں. میں ایک ہی جملے میں لفظ بطول کی توضیح کر دیتا ہوں، سمندر کو قطرے میں سمو دیتا ہوں. بطول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. جو صاحبان سمجھ سکے سرکار، شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے. چلے اگلا جملہ میں بڑے ادب سے، بڑی تہذیب سے، مجھے خبر ہے یہ ممبر تہذیب کا ممبر ہے، یہ ممبر ادب کا ممبر ہے. مجلس میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں. ایک جملہ بڑے بہترین پیرائے میں، بڑی اچھی مثیل میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جو سمجھے گا میں اسے داد دیتا ہوں. بطول کہتے کسے ہیں؟ پورا مہینہ جس مستور کو قرآن تلاوت سے نہ روکے. جو سمجھے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پورا مہینہ جس مستور کو مسلح عبادت سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں. میرے اہل سنت بھائی اگر مجلس میں بیٹھے ہوں، اہل سنت بھائیوں کے ہم معتبر کتاب ہے صحیح بخاری، اب بھی ممبر پہ لے کے آؤ. صحیح بخاری میں لکھا مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی. مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئی. نبی کی ایک بیوی سے پوچھا تو بھی اسی گھر میں رہی ہے، زہرا بھی اسی گھر میں رہی ہے، تو بتا سکتی ہے کہ بطول کتنی پاک ہے؟ بی بی نے دیکھا معقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر. میں تمہیں بتاؤں کہ زہرا کتنی پاک ہے؟ ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیتی ہے، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ کے کھڑی ہو. جو ظہر پڑھ کے حسن، عصر کے لیے پھر مصلی پہ، اسے بطول کو. بسم اللہ سرکار. کون شیعہ ہے جو نہیں جانتا کہ امام حسن کا نزول ظہور کب ہوا؟ 15 رمضان کو ظہرین کے وقت. نہ روزہ ٹوٹا، نہ مصلی چھوٹا. مریم بطول لیکن بطول صغرا، زہرا بطول لیکن بطول کبرا. اب اہل علم چہرے میرے سے سوال کریں کہ بطول کا فرق آپ نے یہ کیا کہا مریم عیسیٰ کی ماں چھوٹی کیوں؟ وہ نبی کی ماں ہے. زہرا نبی کی بیٹی ہو کے بڑی بطول کیوں؟ میں فرق سمجھا دیتا ہوں. مریم ہے چھوٹی بطول، زہرا ہے بڑی بطول. اب اگر جملے کی سمجھ آئے تو پھر بول کے تائید کیجئے گا مریم چھوٹی کیوں، زہرا بڑی کیوں؟ مریم ہے بغیر شوہر کے بطول. جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں. جو شوہر رکھ کے بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں. جو بندہ ابھی بھی نہیں سمجھا اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں. مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں.
زمانے کو پتہ چل جائے گا چھوٹی بطول کون ہے، بڑی بطول کون ہے، جب مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا، وقت نماز ہوگا، میرا باروہ کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا نماز پڑھا، عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میرے بارویں کے قدموں میں عیسیٰ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا جاہلو عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا؟ آواز تھوڑی تیز کیجئے، تھوڑی تیز کیجئے۔ بسم اللہ سر۔ مریم چھوٹی معصوم، زہرا ہے بڑی بطول۔ توجہ صاحبہ، مکمل توجہ رکھیے گا، میں آپ کے سامنے شہزادی کی عزت بزبان قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ مرشد مریم چھوٹی معصومہ ہے، چھوٹی بطول، زہرا بڑی بطول۔ مریم چھوٹی کیوں، زہرا بڑی کیوں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں مریم کے پاس صفتیں کیا تھیں، پھر وہی صفتیں دہلیز سیدہ پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کہتا مریم کی ہاں پہلی صفت یہ ہے کہ مریم زمین کا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا، کھانے جنت سے آتے تھے، زمین کا کھانا مریم کھاتی نہیں تھی۔ میرے مالک تو نے مریم کو زمین کا کھانا کیوں نہیں کھانے دیا؟ فرمایا بطول ہے۔ عصمت کے قانون ہے کہ خوراک پاک ہونی چاہیے، لہذا میں نے مریم کو زمین کا کھانا نہیں کھانے دیا۔ وَقَفَالَهَا زکریا، زکریا کفالت کرتے تھے، جناب زکریا پالتے تھے، لیکن حکم پروردگار تھا زکریا تو نے پالنا ہے، کھلانا نہیں۔ اب میں بڑا بہترین یہاں پہ ایک نقطہ علمی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے مالک تو نے جناب زکریا کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی کہ تو مریم کو اپنے گھر سے کھانا لا کے کھلا؟ فرمایا ایک مجبوری ہے توحید کی۔ کیوں؟ فرمایا زکریا معصوم ہے، زکریا کی بیوی تو معصومہ نہیں، کھانا بنائے گی زکریا کی بیوی، غیر معصوم کا ہاتھ لگ جائے گا، مریم کھا کیسے سکتی؟ اب میرا سوال کا جواب میرے اہل سنت بھائی دیجئے گا، یا گھروں میں جا کے سوچئے گا، یا اپنے کسی عالم دین سے پوچھئے گا۔ مریم چھوٹی بطول ہے، اور مریم اتنی بطول ہے، مریم معصومہ ہے، لیکن ایک وقت کی روٹی مجبوری میں بھی زکریا کے گھر سے اللہ نہیں کھلا رہا کہ غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگ جائے۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، 17 سال نبی نے ابو طالب کے گھر سے کھانا کیسے کھایا؟ جب خدا چھوٹی بطول کو، بسم اللہ، ایک وقت کی خوراک نہیں کھانے دیتا۔ موضوع کی بنیاد دیکھتے جائیے گا اور ساتھ ساتھ سفر کرتے جائیے گا۔ مریم زمین کا کھانا نہیں کھاتی تھی، کھانا عرش سے آتا تھا۔ دھیمے لہجے میں بڑی بات کرنے لگا وہ خطیب آل محمد، خطیب اکبر قبلہ اظہر سنزیدی اعلی مقامہ کہا کرتے تھے جس بات میں زور ہو وہ زور سے نہ بھی کرو تو وہ اچھی لگتی ہے۔ دھیمے لہجے میں بڑی بات کرنے لگا، مریم چھوٹی بطول، زہرا بڑی بطول۔ جو جنت سے کھانا منگوائے اسے مریم کہتے ہیں۔ چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں، جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔